بزرگان محترم، رمضان مبارک کا عظیم الشان مقدس مہینہ گزر رہا ہے۔ اس کے اندر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے ہم لوگ سال بسال اپنے گھروں کی کچھ صفائی کرتے ہیں، چیزوں کو درست کرتے ہیں، کسی چیز کی پینٹنگ کرتے ہیں، گھر کی پینٹنگ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ویسی ہوں تو نکال دیتے ہیں، اور جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لا کر اپنے گھر کو سنوارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں دنیا میں جو سال ہوتے ہی اپنا پورا فرنیچر بدل دیتے ہیں، اپنی ہر چیز نئی لا کر اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ عام لوگ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ اتنا کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھروں کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، پینٹنگ کراتے ہیں، چیزوں کی پینٹنگ کراتے ہیں، اور جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اچھی اچھی چیزیں لا کر اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ رمضان کا مہینہ ہم کو عطا کرتا ہے کہ تم اپنی روحانیت اور اپنے باطنی حالات کو اسی طرح نئے انداز سے ترتیب دو۔ ہمارے اندر کچھ ایسی ویسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگوں سے میل ملاپ کی وجہ سے، ادھر ادھر جاتے ہوئے آتے ہوئے، گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے، خود ہمارا نفس ہمیں غلط طریقے پر لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس طریقے پر انسان کے اندر بہت ساری غلط چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کم سے کم اس بات کا عہد کریں اور اس بات کی تیاری اور جستجو کریں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، اپنے آپ کو ہم بدل ڈالیں گے۔ جیسے گھروں کو بدل دیتے ہیں، گھروں کی پینٹنگ کو بدل دیتے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں کی چیزوں کو بدل دیتے ہیں، اسی طریقے پر ہم اپنے اندرون کو بدل دیں گے، گویا کہ ہم ایک نئے آدمی بن جائیں گے۔ ہمارا اندرون نیکیوں سے معمور ہو، جو اس کے اندر خامیاں ہیں، کھوٹ ہیں، خرابیاں ہیں، عیب ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم باہر نکال کے ڈال دیں۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ جس کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ روزوں کی فرضیت اسی لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا، جو کھوٹ اپنے اندر ہے اس کو باہر نکال دینا، جو گناہ کا مادہ ہے اس کو باہر نکال کے پھینک دینا، جو غلط اندر چھپا ہوا ہے اس کو نکال کر باہر ڈال دینا، اور اپنے آپ کو نیکیوں سے معمول کر لینا۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کے نبی کی محبت آ جائے، نیکیوں سے الفت آ جائے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی طرف جھکنے لگیں، نیکی کرنے کی طرف چلنے لگیں، بلکہ نیکی کرنے کی طرف لپکنے لگیں، ایسا ہمارا مزاج بن جائے۔ اس طرح کے مزاج بنا لینے ہی کا نام دراصل ہے تقوی والا مزاج۔ تقوی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ برائی کے قریب نہیں جاتا، نیکیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرے، اس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا جز تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی جناب میں
پکی اور سچی توبہ کرو. اس میں لفظ آیا ہے پکی سچی توبہ کرو. یہ توبہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے اس کا حاصل جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اپنے آپ کو بدل دینا. آدمی کے اندر گناہ ہیں، برائیاں ہیں، خباثتیں ہیں، رذائل اس کے اندر بس گئے ہیں، رچ گئے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اس کو باہر نکالنا ہے. یہی ہے توبہ. توبہ کا حاصل یہ ہے کہ بندہ رجوع کرے اللہ کی طرف. عربی میں تابا یتوبو کے معنی ہی آتے ہیں رجوع کرنا. رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو نصیحت کرتا رہا، ایسا کرو، پڑھائی کیا کرو، فلاں نیک کام کیا کرو اور فلاں کام میں دلچسپی لیا کرو، لیکن اس کا دل اس کو سمجھا نہیں، قبول نہیں کیا. جب بار بار دیکھا کہ مجھے نصیحتیں ہو رہی ہیں، بار بار مجھے تنبیہات ہو رہی ہیں، تو وہ لڑکا گھر کے باہر نکل کے بھاگ گیا. اب یہاں ماں باپ پریشان، گھر کے لوگ پریشان، اور وہ جا کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا. بھٹکنے کے بعد اسے سمجھ میں آیا ارے میں کیا کر گیا. باپ نے مجھے نصیحت کی تھی، باپ نے مجھے اچھائی سکھائی تھی، میرے گھر والوں نے مجھے اچھی اچھی باتیں بتائی تھی، میں ان کی باتیں قبول نہ کر کے گھر سے باہر نکل گیا. اب گھر کے باہر نکلا تو اسے پتا چلا کیا حالات ہیں، کیا مسائل ہیں، کھانے کی کیا پریشانی، پینے کی کیا پریشانی، رہائش کی کیا پریشانی. سب لوگ انجانے بنتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ سوچنے کے بعد اس نے کہا بھائی نہیں، مجھے اپنے گھر کو واپس لوٹنا ہے. یہ کیا ہوا؟ رجوع ہوا. چلا گیا تھا، بھٹک کر چلا گیا تھا، گمراہی کی وجہ سے چلا گیا تھا، ماں باپ سے روٹ کر چلا گیا تھا. اب جانے کے بعد واپس آ گیا. ادھر ماں باپ پریشان تھے کہ بچہ کہاں چلا گیا. تلاش کرتے رہے، دن رات ایک کر دیا، روتے رہے، پلاتے رہے، نیند کی قربانی دی، چین کی قربانی دی. اچانک دیکھا کہ بیٹا گھر کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اب باپ کیا کرتا ہے؟ اسے لپک کے قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کہاں چلا گیا تھا، آ جا، دل سے لگ جا، گلے سے مل جا، میں تجھے جو ہے قبول کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری وجہ سے بہت پریشان تھا، میں تیرے انتظار میں تھا. سارے لوگ پریشان تھے، گھر والے انتظار میں تھے، روتے اور پلاتے رہتے تھے. اب تو آیا ہے. باپ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. جب یہ بھاگا ہوا بھگوڑا واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے پر بھائیو، جب ایک آدمی اللہ سے روٹھ جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، برائیاں کرنے لگتا ہے، اللہ تو اسے ہمیشہ اچھائی سکھاتے ہیں، نیکیاں ہی سکھاتے ہیں، ایمان کی تعلیم دیتے ہیں، اچھائی کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں. برائی سے بچو، غلط کاری سے بچو، گناہوں سے بچو، خبائث سے بچو، رذائل سے بچو، نیکیاں کرو. لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا، اور سمجھنے کے بجائے الٹا اللہ سے بغاوت کر کے گناہوں کی طرف چلا گیا. جب گناہوں میں جا کے دیکھا تو پھر اسے سمجھ میں آیا ارے میں کیا کر رہا ہوں. اس کا دل اندر سے ملامت کرنے لگا، میں یہ غلطی کر رہا ہوں، یہ برائی کر رہا ہوں، یہ خبائث کر رہا ہوں، یہ رذائل برت رہا ہوں. میرے اللہ نے تو مجھے کتنی پیاری تعلیم دی تھی، میں بھٹک کے کہاں سے کہاں چلا آیا، کیسی گندگیوں کے اندر پڑ گیا. گناہ کیا ہے؟ گندگیوں کا ایک ذخیرہ ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گندگی کے اندر پڑ جاتا ہے. کیچڑ ہے، بلکہ کیچڑ کیا، کیچڑ تو بعض وقت پاک بھی ہوتا ہے، کیچڑ بعض وقت پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک ہی نہیں ہوتا. اب جیسے آپ چلے آ رہے تھے، بارش ہو گئی، کیچڑ تھا، آپ نے پیر رکھ دیے اور پیر رکھنے سے کچھ چھینٹے اڑ اڑ کر آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑوں پہ بھی پڑ گئے. اب مسئلہ پوچھو علماء سے
کہ مفتی صاحب میں چل کے آ رہا تھا، میرے کپڑوں پر یہ گندگی پڑ گئی ہے، کیچڑ پڑ گیا ہے، کیا اسی کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تمام علماء فتویٰ دیتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اسے کہ وہ جو راستے کا کیچڑ ہے وہ پاک ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ اب دیکھیے وہ کیچڑ تو پاک، لیکن جو گناہوں کا کیچڑ ہے وہ انتہائی ناپاک ہے، خبیث ہے، بہت ہی بدترین ہے۔ آدمی اس کے اندر ملوث ہو جائے تو اس میں انسان کے لیے راحت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اسی لیے ہر گنہگار ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہر گنہگار ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ گناہ کی فطرت ہے پریشانی، کیونکہ وہ گندگی ہے، غلاظت ہے، بہت برائی ہے۔ جب اس کے اندر وہ پڑ جاتا ہے تو پریشانی کا ہونا لازم ہے، انسان کو اگرچہ دکھائی نہ دے لیکن بہرحال نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ گنہگار ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ گندگی پر مجھ کو یاد آیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بہت بڑے عالم تھے، عالمگیر کا زمانہ تھا وہ۔ عالمگیر نے جو عالمگیری نامی فتاوی کی ایک عظیم الشان کتاب لکھوائی تھی اپنے دور خلافت میں، اور 500 علماء کو اس کے لیے مقرر کیا تھا، ان 500 علماء کے امیر یہی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے۔ ان کے علم کا اندازہ اسی سے آپ کر سکتے ہیں، 500 علماء کے امیر ان کو بنایا۔ بہرحال بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے۔ جمعہ کا دن تھا، غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، جمعہ کو جانے کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑے اپنے گھر سے، اور ان کا گھر جو پڑتا تھا وہ مسجد کے اس پار پڑتا تھا، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا پل تھا، اور اس پل کے نیچے ایک گندی نالی بہتی تھی۔ گندی نالی کے اوپر ایک چھوٹا سا پل بنا دیا گیا تھا، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر آئے، لیکن وہ اتنا چھوٹا سا پل تھا کہ اس پل کے اوپر صرف ایک آدمی کا گزر ہو سکتا تھا، کوئی ادھر سے آئے تو ادھر سے کوئی نہیں آ سکتا، ادھر سے کوئی آئے تو کوئی ادھر سے جا نہیں سکتا، اتنا چھوٹا سا پل تھا۔ لوگ آتے تو ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو ٹھہر جاتے، اس کے گزرنے کے بعد یہ ادھر سے گزرتے، اس طریقے پر کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، وہ نماز کے لیے نکلے اور پل تھا، اور پل کے بیچ میں وہ پہنچے تو ادھر سے ایک کتا دوڑتا ہوا آ گیا، کتا بھی اچھا موٹا تگڑا۔ اب ادھر سے کتا اور ادھر سے حضرت شاہ صاحب، دونوں کا گزر ایک وقت نہیں ہو سکتا، یا تو شاہ صاحب پیچھے چلے جائیں کتے کو راستہ دے دے، یعنی تو کتا پیچھے چلا جائے، یا نہیں تو نالی کے اندر کود پڑے، تب شاہ صاحب کے لیے راستہ۔ اب آ کے دونوں اٹک گئے، ادھر شاہ صاحب ہیں، ادھر سامنے کتا ہے۔ شاہ صاحب کی زبان سے یوں ہی نکل گیا، ارے کتے تو کتنا ناپاک جانور ہے، اس ناپاکی میں کود جا، مجھے راستہ دے دے، میں تو ابھی نہا کر دھو کر کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، تیرا کیا ہے، ادھر گندگی میں کود جائے گا، ادھر کسی اور جگہ پر اور جو ہے اچھے پانی میں کود جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے فوراً کتے کو زبان عطا کر دی، کتا بولنے لگا۔ اس پہ تعجب نہ کیجئے، اس لیے کہ بزرگوں کی کرامت سے ایسا ہوتا ہے، نبی کے معجزے سے بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے جانوروں نے بات کی، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں کی ایک کرامت ہوتی ہے، اللہ کبھی ان کی اصلاح کے لیے ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ کو کیا پریشانی، اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ کسی بھی چیز کو گویائی دے دے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ زمین کو قوت گویائی دے دے گا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، زمین بولے گی،
اسی طرح ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، یہ سب کے سب بھی قیامت کے دن گواہ بن جائیں گی اور بولیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اب دیکھو، آج ہاتھ نہیں بولتا، لیکن قیامت میں جب اللہ قوت گویائی دے دیں گے تو وہ بولنے لگے گا۔ پیر آج نہیں بولتے، لیکن جب اللہ اسے قوت گویائی عطا کر دیں گے تو وہ بولنے لگیں گے۔ اسی طرح اگر کتے کو اللہ زبان دے دے، وہ بولنے لگے۔ زبان ویسے کتے کی بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کتا بے منہ کا جانور، بے منہ کا، وہ تو منہ والا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بے منہ کا جانور۔ تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی گویائی سے، اپنی اپنی قوت گویائی سے کام لیتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ان کی بات۔ کتوں کی زبان کتے سمجھتے ہیں، چڑیوں کی زبان چڑیا سمجھتی ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی جانتے تھے، چونٹیوں کی زبان جانتے تھے۔ چونٹی نے ایک دفعہ کہا تھا جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ارے چونٹیوں اپنے گھروندوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر، اور سلیمان کہیں تم کو روند نہ ڈالے۔ اب دیکھو چونٹی بول رہی ہے اور حضرت سلیمان کو سننے بھی آ رہا ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور کبھی اللہ ان جانوروں کو زبان وہ دے دیتے ہیں جو زبان کے انسان بولتے ہیں۔ کتا بولنے لگا، کتے نے کہا کہ حضرت آپ کو دعویٰ ہے اپنی پاکی کا، آپ میں کتنا تکبر آ گیا ہے۔ کتا بول رہا ہے، شاہ صاحب کو بول رہا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں، اور مجھے آپ تحقیر کی نگاہوں سے دیکھ رہے، اور مجھے کہہ رہے تو بڑا گندا ہے، اور مجھے آپ کہہ رہے کہ گندی نالی میں کود جا۔ اپنے آپ کو آپ نے بڑا پاکیزہ سمجھا، اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، اور مجھے بڑا حقیر سمجھا۔ بے شک میں تو ادھر ایک نالی میں کودوں گا اور کسی اور پانی میں جا کے ایک ڈبکی لگاؤں گا تو پاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے دل میں میری تحقیر کا اور اپنی بڑائی کا جو جذبہ آ گیا ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو، میں بول رہا تھا یہ گندگی ہے نا، گندگی، تکبر بھی گندگی ہے، ہر گناہ ایک گندگی ہے۔ اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ نے کتے کے ذریعے شاہ صاحب کو سمجھا دیا ہے۔ بہرحال بھائیو، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہمارے اندر گندگی ہے تو اس کو نکالنا ہے۔ میں مثال دے رہا تھا کہ جیسے وہ لڑکا آتا ہے تو باپ قبول کر لیتا ہے، اسی طرح کوئی بھگوڑا ہم میں سے اللہ کی اطاعت سے بھاگ جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اسے سمجھ میں آئے میں کتنا گندا ہو گیا ہوں، کتنا ناپاک ہو گیا ہوں، کیسا خبیث ہو گیا ہوں، کیسا میں شیطان ہو گیا ہوں، ارے مجھے تو اس سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی جناب میں پھر مجھ کو دوڑ کے واپس جانا ہے۔ جیسے وہ لڑکا واپس اپنے گھر کو آیا، یہ بھی بھگوڑا اللہ کا غلام جب اللہ کے دربار میں واپس آتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے قبول کر لیجئے، یہ ہوا رجوع، اسی کا نام ہے توبہ، یعنی واپس جانے کے بعد واپس چلے آنا اللہ کے دربار میں، اس کا نام ہے اللہ کی جناب میں رجوع کرنا۔ اسی کو اسلام میں توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کا معنی ہی یہ رجوع کرنا۔ جب یہ بندہ آتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ ارے کیوں نہ قبول کرے، وہ ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ جب ایک ماں بھگوڑے بچے کو قبول کر لیتی ہے، باپ بھگوڑے بچے کو دل سے لگا لیتا ہے، گلے سے لگا لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی واپس جانے کے بعد واپس اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تجھے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے،
کہ جوانی کے زمانے میں بہت اطاعت فرما برداری کرتے رہے 20 سال تک. 20 سال کے بعد کچھ شیطانی ایسی ان کے اوپر جو ہے بہکاوا چلا کہ بہک گئے اور 20 سال تک نافرمانیوں میں لگ گئے. ایک بار آئینے میں دیکھنے لگے اپنے آپ کو. دیکھتے رہے ہوں گے یعنی کہ اسی دن دیکھا ہے. کوئی منطقی اشکال نہ کرے کیا اس سے پہلے دیکھے ہی نہیں تھے. لوگ بھی ایسے ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں, مقصد کو نہیں دیکھتے. دیکھا ہوگا لیکن توجہ نہیں ہوئی. آئینے میں دیکھ رہے تھے, بال پکتے ہوئے نظر آئے. ایک دم احساس ہوا ارے میں تو بال پک گئے, بوڑھا ہو گیا, میں کہاں بہک گیا ہوں. وہیں پر سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سے کہنے لگے اللہ میں اگر اب تیرے دربار میں آؤں تو آپ مجھے قبول فرما لیں گے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, الہام ہوا یا کسی اور نیک بندے کے ذریعے ان کو الہام کر کے بتایا گیا. اس میں کہا گیا کہ ارے بندے تو نے 20 سال تک ہماری اطاعت کی, ہم نے تجھ کو قبول کیا, اور 20 سال تک تو بہک کر ہمارے سے دور چلا گیا تو ہم نے تجھ کو ڈھیل دے دی تھی. اگر تو آج بھی ہم کو پکارتا ہے تو ہم دوبارہ تجھ کو قبول کر لیں. یہ ہے اللہ کا دربار, اس کا نام ہے توبہ. جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں رجوع کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے دربار میں, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے, میرے گناہوں کو بخش دیجئے, میرے خبائث کو, رذائل کو میرے دل سے نکال دیجئے. اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دربار بہت رحم کا, کرم کا, فضل کا, احسان کا دربار ہے. اس لیے بھائیوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ غنیمت ہے, بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ایک اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں سے اول وہلے میں توبہ کرو. یہاں سے نکلنے سے پہلے توبہ کرو, یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کرو. اور توبہ کے لیے آپ کو کچھ بہت بڑا کام کرنا نہیں ہے, دل کو توجہ دے, دل کو متوجہ کرنا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے ہاتھ پسار کے کہنا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. جب آدمی معاف کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کا یہ مہینہ اللہ نے جو دیا اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ توبہ کرے گناہوں سے. گناہ سے توبہ کا حاصل کیا ہے؟ جو گناہ ہو گئے ان کے اوپر ندامت ہو اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور اللہ سے التجا کریں اور وعدہ کریں اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. یہ ہے توبہ. یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آدمی جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. اللہ ایسا پاک کر دیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب اور اپنی جو ہے رضا ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ یہ پاکیزہ مہینہ آپ نے ہم کو عطا کیا, مقدس مہینہ ہم کو عطا کیا. اے اللہ اس مقدس مہینے کے تقدس کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو بھی مقدس بنا دیجئے.
پاکیزہ بنا دیجئے، تمام گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہر طریقے پر پاک و صاف بنا کر اس قابل بنا دیجئے کہ آپ کے دربار میں ہم منہ دکھا سکیں، آپ کے دربار میں حاضری دے سکیں۔ اے اللہ آپ اگر پاک نہ کریں تو ہمیں کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم سب کے سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے سب آپ کی جناب میں التجا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم نے آپ کے حق میں جو گناہ کیے اس کو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ بندوں کے حق میں جو گناہ کیے اے اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ چھپ کر ہم نے کیے گناہ وہ بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ کھل کر ہم نے گناہ کی ہے تو وہ بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کے ہاں سے معافی کا مہینہ ہے، اے اللہ آپ کے نبی نے بتایا کہ آپ بے شمار لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے نبی نے ہم کو خبر دی ہے کہ آپ روزانہ بے شمار انسانوں کی معافی کرتے ہیں، اے اللہ ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دیجئے، ہمارے ظاہر کو باطن کو اچھا بنا دیجئے، اے اللہ پاک صاف بنا دیجئے، اے اللہ ہماری یہ دعا محض اپنے فضل سے کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔